بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت دی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے علم دیا تاویل الاحادیث، بعض باتوں کا، خوابوں کا علم، من تاویل الاحادیث، خوابوں کا علم، یا بعض ایسے علوم جو صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مددگار ہے دنیا اور آخرت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، میرا حشر، میرا اٹھنا، میرا ملنا جلنا، میرے معمولات صالحین کے ساتھ کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے، واقعے سے کون واقف نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو، اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے، اور جو سلوک یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا تھا، میرا خیال ہے کائنات کا پہلا اور آخری سلوک ہے، اور جو سلوک یوسف علیہ السلام نے پھر بھائیوں کے ساتھ کیا، اس کی مثال ہی نہیں۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن ان دشمنوں سے فرمایا، جاؤ میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی باز پرس نہیں، جاؤ سب کو کھلی معافی ہے، جو چاہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے خاص دعا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک کا حافظ بنوں، تو سورہ یوسف کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، قرآن کا حافظ بن جائے گا۔ یہ معمول اور یہ عمل ہر صاحب علم، ہر صاحب کشف، صاحب الہام، ہر عالم، فاضل، مفتی، محدث، فقی، سب نے لکھا ہے۔ سورہ یوسف کا یہ کمال ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تفسیر سورہ یوسف کی عورتوں کو نہیں پڑھانی چاہیے، کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ یہ ضمناً ایک بات کر رہا ہوں، ورنہ حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کون واقف نہیں؟ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، شاعری کی گئی ہے، ہیر وارث شاہ کی طرح ایک عقیدت اور محبت کی کہانی لکھی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور اس سے پہلے وزیر خزانہ، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، زمین کے خزانوں کے اوپر مجھے مقرر کر دے، انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور اس کو جانتا بھی ہوں۔ آج ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں وزیر خزانہ ملتا ہی نہیں ہے۔ جو
عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہبود کے لیے، عوام کی آسائش کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی سہولیات کے لیے جو کام کرے۔ ہمارے ملک کا جو وزیر خزانہ بن گیا، چند دنوں میں ارب پتی ہو جاتا ہے، اور غریب کے اوپر ٹیکس پہ اوپر ٹیکس۔ اور ٹیکس کے بارے میں یہ کہوں، میری بات سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، جس ملک سے، جس بازار سے، جس علاقے سے، جس قوم سے ٹیکس لیا جائے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ بازار، وہ ملک، وہ شہر، وہ گاؤں، وہ مسلمانوں کا نہیں۔ احادیث پڑھ کے دیکھیے، سلف صالحین کے اقوال پڑھ کے دیکھیے۔ زکوٰۃ اور عشر کے بہترین نظام کو چھوڑ کر آج ٹیکس وہ بھی ادا کر رہا ہے جس بیچارے کی کوئی کمائی نہیں ہے۔ بجلی کے بل کو دیکھ لیں، جتنی یونٹس اس بندہ صرف کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کا تو کچھ حساب ذہن میں آتا ہے کہ استعمال کی ہوئی چیز کے لیے یہ بل دیا جائے، لیکن اس کے اوپر جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اور باقی چیزوں کے لیے بندہ کماتا خود ہے، منصوبہ بندی خود کرتا ہے، پھر ٹیکس کیا کا؟ مجھے کوئی سمجھائے۔ میں تو لکیر کا فقیر یہی ہوں کہ جو پڑھایا جائے، لکھا جائے، احادیث بنائی جائیں، پڑھائی جائیں، اس کے امر عمل کیا جائے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، انی خزائن الارض اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں اس کا حفاظت گار بھی ہوں گا اور اس کا جاننے والا بھی ہوں گا، اس کے مصارف کو بھی جانتا ہوں کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ بات دیکھ لیں کہ یہاں یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، بادشاہ نے جب خواب دیکھا تھا اور اس تعبیر میں کیا کہا تھا کہ قید سالی ہوگی 7 سال، پھر 7 سال ہریالی کے ہوں گے، وہ قید سالی کے دنوں میں وہ غلہ، وہ اناج، وہ محفوظ رکھا جائے اور ضرورت کے مطابق ضرورت مندوں کو دیا جائے۔ تو بہرحال جو بندہ سورہ یوسف کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اندر یہ کمال رکھ دیا ہوتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کی 2 ہی صورتیں، یا سورہ یوسف یا سورہ اخلاص۔ حافظ قرآن بننے کا اگر شوق ہے تو سورہ یوسف کو پڑھیں یا سورہ اخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اور اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس دعا کے معنی اور مفاہیم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی چیزیں عطا کرتا ہے، اسے خوابوں کی تعبیر اور مختلف علوم اس کو القاء کر دیتا ہے۔ وہ غربت سے امیری کی طرف، افلاس سے غنا کی طرف ترقی کرتا ہے۔ جس بندے کے گھر میں غربت ہو، افلاس ہو، وہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، رب قد آتیتنی من الملک، اور اسی سے ملک سے یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک بندہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں کے اندر اس کے دل کو غنا بخش دیتا ہے، اس کا شمار امراء میں ہوتا ہے۔ لیکن یقین اور اعتقاد، تعبیل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، یہ ایک راز ہے، اور خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یہ بہت سارے اصول اور قواعد و ضوابط ہیں۔ یہ بات صرف بتا دوں کہ جس کسی کو بھی خواب آئے تو وہ ہر ارے گرے نتھو گرے کے آگے اپنے خواب کو ذکر کرتا نہ پھرے، کہ بھی کسی صاحب علم کو دیکھے، کسی تعبیر جاننے والے کو دیکھے تو پھر اس کے آگے اپنی تعبیر بیان کرے، ورنہ عام چلتا پھرتا انسان بھی جب وہ تعبیر دے دے گا تو وہ خواب کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بندے نے خواب دیکھا نا، تو اس نے 4 مختلف، ابن سیرین نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، 4 مختلف لوگوں کو
بتایا اور چاروں نے مختلف تعبیر بتائی۔ کسی نے بتایا تو بے گھر ہو جائے گا، کسی نے کہا تو غرق ہو جائے گا، کسی نے کہا تو مہاجر بن جائے گا۔ تو ایسا ہوا، حالات ایسے پیدا ہوئے، گھر چھوڑنا پڑا۔ حالات ایسے ہوئے کہ اس نے کشتی کا سفر کیا، کشتی ڈوب گئی، غرق ہو گیا، غریب ہو گیا۔ یعنی کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعبیر بتانے سے پہلے اس کے اصول اور اس کے قواعد، اس کے ضوابط کو جاننا ضروری ہے۔ اور خواب دیکھنے والا بھی کہے میرے دن بھر کے خیالات منتشر تو نہیں تھے، متفرق تو نہیں تھے، میں نے سوتے وقت ان خیالات کو ذہن میں رکھا ہوا تھا، کون سی غذا کھائی تھی، گرم تھی، سرد تھی، معتدل تھی، گرم تر تھی، سرد تر تھی، جو بھی غذا کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، دن بھر کے خیالات کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، اپنی سوسائٹی کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور پھر وقت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ رات کے کس حصے میں خواب دیکھا ہے، دن کا خواب کیسا اور رات کا خواب کیسا ہے، سحری کے بعد کا خواب کیسا اور سحری کے وقت کا خواب کیسا اور آدھی رات کا خواب کیسے۔ تو اس لیے اس دعا کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک، یہی اگر بندہ پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنا بخشتا ہے، اس کی غربت و افلاس کو دور کر دیتا ہے۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اگر اس کو کثرت کے سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف علوم اس بندے کو القاء کر دیتا ہے، خوابوں کی تعبیر اسے دے دیتا ہے، آنے والے واقعات اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، پیشن گوئی کر سکتا ہے وہ بندہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان باتوں کو اپنے راز میں رکھے۔ فاطر السماوات والارض، اگر ان الفاظ کا وہ کثرت کے ساتھ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالی تخلیقات کا علم اسے دے دیتا ہے۔ جس طرح آج کل سائنسدان لگے ہوئے نا کہ یہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ لاوا تھا، یہ پھٹ گیا، یہ اتنا تھا، یہ تھا، یہ وہ تھا۔ وہ ایک دور تھا سائنسدانوں نے مل کر تجربہ کرنا چاہا، کتنے ہزار وولٹیج کو اپنے ساتھ ٹکرانا چاہا، ان موقع پر لائٹ چلی گئی، پھر انتظار کیا کئی مہینے کئی دن، پھر جب وہ اس وولٹیج کو ٹکرایا تو وہ سارے کے سارے موت کے منہ میں چلے گئے۔ کس نے تحقیق کرنی تھی کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ اس کا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے، باقی جو بھی ہے وہ سیروٹکل بنجو ہے، قیاس ہے۔ تو اس لیے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس آیات کو اگر پڑھتے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت میں رہتا ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی معاش، اس کا دن رات کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرنے لگتا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ پڑھے تو اس کی موت خاتمہ بالایمان ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یعنی اس ایک آیت کے بے شمار فائدے ہیں، ہر لفظ کے اندر، ہر جملے کے اندر غربت، افلاس سے نجات، مختلف علوم کا حاصل ہونا، خوابوں کی تعبیر کا حاصل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت میں رہنا، اس کی نظر میں رہنا، اس کی حفاظت میں رہنا، اور خاتمہ بالخیر کا ہونا، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا، صحبت صالح را صالح کنند۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں۔ اس ایک آیت کا اتنا کمال ہے جو میں مختصر جانتا ہوں، ایک جزئی بھی نہیں جانتا، تو جو پوری سورت کو پڑھے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ سورہ یوسف کی پہلی آیت الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، جسم کے اندر کوئی گلٹی ہو، کوئی رسولی ہو، تو صبح سورج کے طلوع کے وقت اور شام کو غروب کے وقت اس آیت کو 7 بار پڑھ کر گلٹی پہ ہاتھ رکھ کے پھونک مار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے جسم کے اندر رسولیوں کو گلٹیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ کا تجربہ ہے۔ ایک لطیفہ ذرا ظاہرہ تہذیب سے خالی ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی تو وہ بہت ان کا موٹاپا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے خامد نے طلاق دینے کا سوچ لیا ہے کہ تمہارا موٹاپا کم نہیں ہوتا، ایسا ویسا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ بتایا، چیلنج کر دیا اس نے۔ تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ اس آیت کو پڑھو، انچی ٹیپ اپنے پاس رکھو اور روزانہ اپنی پیمائش کرو، سنڈی کے حساب سے، انچوں کے حساب سے۔ اس کے اور میرے ماں بہن ایک شرط بھی طے ہوئی تھی، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کرم کیا نا، تو پھر وہ شرط تو اس نے پوری نہیں کی ہے، لیکن کام اس کا ہو گیا۔ سمجھے؟ تو اس لیے یہ اللہ کی کلام ہے، اس کو چیلنج کے طور پہ نہیں۔ مادیت اس روحانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔